باہر جانے کا خیال ہے. سبحان اللہ تو کہا یوسف جا کے دیکھو. حضرت یوسف نے کہا پھر تو روک کے دیکھ. سبحان اللہ واہ یار بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کیا کریں, ہم کہتے ہیں کیا کریں, برائی میں ہم اس لیے ملوث ہو گئے کہ وہاں برائی کا ماحول تھا, یہاں تو سراپا برائی تھی. حضرت یوسف کو اللہ کی طرف سے پیغام ہوا کہ یوسف قدم بڑھا, مدد ہماری ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف نے قدم بڑھایا, دروازے کے قریب پہنچے. جلسہ میں آنے والے ذرا غور کرنا, جس دروازے کی چابی زلیخا کے پاس ہے, مگر اللہ تو ہر تالے کو کھولنا جانتا ہے, ہر دل کو کھولنا جانتا ہے. اللہ نے اس دروازے کو کھولا, یوسف نکلے. دوسرا دروازہ کھولا, یوسف نکلے. تیسرا دروازہ ٹوٹا, یوسف نکلے. لوگوں ساتوں دروازے ٹوٹے, یوسف نکلے. زلیخا قریب آ گئی, پیچھا کر رہی تھی, بھاگ رہی تھی. حضرت یوسف آگے, زلیخا پیچھے. آخری دروازے سے یوسف کا قدم نکلا, زلیخا نے دامن پکڑ لیا. دامن پھٹ کے زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. یوسف بے داغ نکل گئے. لیکن زلیخا نے پروپیگنڈا بنایا یوسف خطا کار ہے, یوسف کو سزا دی جائے. عزیز مصر کی عدالت میں جب مقدمہ پہنچا تو حضرت یوسف کو اس نے خطا کار ٹھہرایا. حضرت یوسف نے فرمایا میرا خدا گواہ ہے, یوسف خطا کار نہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. خطا کار زلیخا ہے. لیکن زلیخا بار بار یہ اصرار کر رہی تھی خطا کار یوسف ہے. اللہ جب بچاتا تو ایسے بچاتا. حضرت یوسف نے فرمایا میرا مولا گواہ ہے کہ میں خطا کار نہیں. عزیز مصر نے کہا یوسف اپنی صفائی میں کسی کی گواہی پیش کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ. گواہی پیش کرو گے بات مان لی جائے گی. حضرت یوسف نے کہا میری گواہی ایک دودھ پیتا بچہ دے گا. سبحان اللہ. آپ کے گاؤں تو گاؤں, آپ کی زندگی میں کوئی دودھ پیتا بچہ گواہی نہ دے سکا ہوگا. زلیخا نے کہا لو میاں اور دیکھو یوسف کو, یہ یوسف پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے, کیا بچہ بھی گواہی دے گا؟ حضرت یوسف نے فرمایا جب میرا رب 7 تالوں سے نکال سکتا تو کیا بچے سے بلوا نہیں سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت کیا کرے بڑا ماحول خراب ہے, حضرت کیا کرے بڑا ماحول خراب ہے. ماحول خراب نہیں ہے, تو خود ہی خراب ہے. ماحول خراب ہے, ماحول کی طرف سے خراب ہے مجھے بتا. اللہ کی طرف سے اگر اس طرح سے ماحول خراب ہوا تو مجھے بتا دو. اللہ کی طرف سے پہلے 5 نمازیں دی, آج بھی 5 ہی نمازیں. اللہ کی طرف سے پہلے بھی قرآن کا 30 پارہ تھا, آج بھی 30 ہی پارہ. پہلے بھی مہینہ میں 30-29 دن ہوتا تھا, آج بھی 30-29 دن ہوتا ہے. پہلے بھی سال کا 12 مہینہ تھا, آج بھی 12 مہینہ. پہلے بھی زمین سے فصلیں اگائی جاتی تھی, آج بھی زمین سے فصلیں اگائی جاتی ہے. کل بھی بادلوں سے بارش ہوتی تھی, آج بھی بادلوں سے بارش ہوتی ہے. ارے جلسے میں آنے والے بتاؤ تو اللہ نے کیا بدلا؟ تو نے بدلا ہے. تیری 70 سال کی دادی بھی پردے میں نکلتی تھی, آج 18 سال کی لڑکی بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے. تم نے بدلا. پہلے کا حال یہ تھا میرے مسلمانوں, اگر کوئی اپنی چھت پر چلتا تھا تو اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پر چڑھ رہے ہیں, پردے ہو جاؤ. آج کوئی اعلان کرتا ہے چھت پر چڑھنے سے پہلے؟ اس لیے کہ پہلے پردہ ہوا جاتا تھا, آج پردہ نہیں ہوتی تو اس لیے کوئی اعلان بھی نہیں کرتا. حقیقت یہ پہلے کھانے والے بیٹھتے تھے, کھلانے والے چل کے کھلاتے تھے. آج کھلانے والا ایک جگہ کھڑا ہے, کھانے والا چل چل کے کھا رہا. تو بدلا نا, ماحول تیرا بدلا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں بدلا. کہتا ماحول خراب ہے, ماحول خراب ہے. کہاں سے ماحول خراب ہے؟ جھوٹ ہم بولے, شراب ہم پیے, جھوٹ ہم کہہ بیٹی ہماری بے پردہ رہے, شادیوں میں ہم ڈانس و ڈیجے کریں, عرسوں میں ہم لوگوں غنڈہ گردی کریں. ہم کہتے ماحول خراب. ماحول خراب نہیں, خود خراب ہے. اپنی اصلاح کرو مسلمانوں, تم سدھرو, خدا کی قسم زمانہ سدھر جائے گا. اللہ آج بھی وہی ہے جو یوسف کی مدد کیا تھا. حضرت یوسف نے فرمایا
کہ عزیز مصر جب یوسف کو 7 سالوں سے نکال سکتا تو بچے کو بلا بھی سکتا. بچے کو بلاؤ. بچے کو بلایا گیا. اللہ کہتے بچاتا. وہ جلسے میں آنے والوں تیرے اللہ کی پاور کیا دیکھ لو. وہ جلسے میں آنے والوں تیرے اللہ کی طاقت کیا دیکھ لو. وہ جلسے میں آنے والوں تیرا رب کیسے کہتے عبادت فرماتا ہے. حضرت یوسف نے بچے کی طرف نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کے فرمایا بچے بول خطا کار کون ہے. بچے گواہی دے خطا کار کون ہے. بچے شہادت دے خطا کار کون ہے. اتنا کہنا تھا بچہ بول اٹھا. کہنے لگا یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا کار ہے. یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف نہیں زلیخا خطا کار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے ذرا سبحان اللہ بولو زور سے. سبحان اللہ. ہائے ہائے. جب دیکھا دامن تو پیچھے سے پھٹا تھا. مقدمہ صاف ہو گیا. خطا کار زلیخا ہے. اللہ نے حضرت یوسف کی عزت کی شان رکھ لی. لیکن پھر بھی حضرت یوسف کو قید خانہ ملا. کوئی بات نہیں. اللہ وہ ہے جس ملک میں قید خانے میں ڈالا گیا اسی ملک میں اللہ نے یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا. سبحان اللہ. زلیخا کو کچھ نہ ملا پوری زندگی تانے ملے. زلیخا کو کچھ نہ ملا پوری زندگی رسوائیاں ملی. لوگوں زلیخا کا حال یہ تھا بڑھاپا آ گیا. زلیخا کا حال یہ تھا بینائی چلی گئی. زلیخا کا حال یہ تھا جوانی چلی گئی. زلیخا کا حال یہ تھا رنگت چلے گیا رنگت چلی گئی. لوگوں شباب چلا گیا. زلیخا کا حال یہ تھا کہ زلیخا کو بستی سے دور کر دیا گیا. حال یہ تھا کہ زلیخا کے پاس جو مال تھا وہ بھی چلا گیا. مفلسیت تنہائی کے عالم میں بڑھاپا آ گیا. ایک دن بیٹھی تھی تنہا اور بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے خداؤں سے تو یوسف کو بہت مانگا مگر یوسف نہ مل سکا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاؤ آج یوسف کے خدا سے مانگتے ہیں. کہنے لگی او یوسف کے خدا تو یوسف کو اندھے کنویں سے بھی نکال لیتا ہے. اور یوسف کے خدا تو یوسف کو 7 تالوں سے نکال لیتا ہے. اور یوسف کے خدا تو بچے سے یوسف کے حق میں گواہی دلا دیتا. اور یوسف کے خدا تو مصر کے قید خانے سے یوسف کو نکال دیتا ہے. تو کیا زلیخا کو یوسف نہیں عطا کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں دعا کرنا تھا. لوگ دل سے جو آہ نکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. جیسے ہی زلیخا نے دعا مانگا وہ جلسے میں آنے والوں اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا. وہ فرشتہ آ کے بولا او یوسف اب زلیخا کو ہم نے اسپیشل تمہارے لیے منایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تک زلیخا یوسف تمہارے پیچھے تھی اپنے خداؤں سے مانگ رہی تھی. تجھے یوسف نہ مل سکا لیکن اے یوسف اب زلیخا نے تیرے خدا سے تجھے مانگا ہے. اب یوسف زلیخا کو ایکسپٹ کرو قبول کرو. اب زلیخا کو اپنے نکاح کے لیے تیار کرو. لوگوں تاریخ گواہ ہے جس زلیخا کو زندگی بھر یوسف نہ مل سکے اور جب حضرت یوسف کو خدا سے مانگا تو اللہ نے یوسف کے دل میں ڈال دیا. حضرت یوسف نے پیغام بھیج دیا او زلیخا اب تم یوسف کی زلیخا ہو. سبحان اللہ بولو یار. میرے بھائیوں اللہ آپ کو عطا کرے گا. اللہ دل کی سچائی اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ دل میں تقوی پیدا کرو اور پھر مانگو. سجدے میں جا کے مانگو. اللہ والوں کے دربار میں جا کے مانگو. اور لوگوں قرآن پڑھ پڑھ کے مانگو. درود پڑھ پڑھ کے مانگو. وظیفہ پڑھ پڑھ کے مانگو. اللہ اللہ کر کر کے مانگو. سادات کرام کے ہاتھوں کو بوسے دے دے کے مانگو. ان اللہ والوں کی چوکھٹوں پہ جا جا کے مانگو. دل کو صاف کر کر کے مانگو. ارے ملے گا کیسے نہیں. خدا کل بھی وہی تھا خدا آج بھی وہی ہے. اگر مانگنے والا آج بھی سچا ہو تو سب کچھ ملنا ہے. پر آج بھی وہی ابراہیم صحیح پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستان. سبحان اللہ. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ.
ارے تھکے تو نہیں ہے نا؟ نہیں 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 ماشاءاللہ آپ نہیں تھکے ہیں تو محبت سے سنیں تھوڑی دیر اور آپ کی خدمت کریں گے. میں عرض کر رہا تھا وہ جلسے میں آنے والوں اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتا بہت کچھ ملتا. حکومتیں ملتی ہیں, جنت ملتی ہے, دل کا قرار ملتا ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں زندگی کی بہاریں ملتی ہیں. اللہ والوں کی بارگاہ میں وہ لوگوں کیا نہیں ملتا؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں سب کچھ ملتا ہے, مگر اللہ والوں سے محبت عقیدت سچی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں آپ آئے اور یہاں آپ دنیا داری کر کے چلے گئے نا. اللہ والے کی بارگاہ میں آؤ تو دل کو صاف کر کے آؤ, انشاءاللہ ملتا ہے. اللہ والوں سے محبت رکھو. محبت کیسی ہوتی ہے اللہ والوں سے معلوم ہے؟ اللہ والوں کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اجمیر شریف چلے گئے ہو آئے. اللہ والوں کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت میں ان کے راستے کو پکڑ لو, ان کا راستہ اختیار کر لو. یہ اپنے رنگ میں رنگ کے بھیجتے ہیں. اللہ والا اگر نگاہ کرم کر دیتا ہے تو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے. اور بھائی محبت جس سے ہوتی ہے اسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اگر فلمی ہیرو سے محبت ہو تو اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں لوگوں. فلمی ہیروئن سے محبت ہو اس کے رنگ میں, اور لوگوں بغداد کے غوث اعظم سے اگر محبت ہو تو ان کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان تو قوالی کرائیں گے اور وہ انیس صابری کی قوالی لگا کے بہت ناچ ناچ کے کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. فجر کی نماز نہیں پڑھی تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ جھوٹ بولتا تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ یار ایک بار بتاؤ, سود کھا رہا تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ عرصوں کو تو نے بازار بنا دیا تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ جھوٹ بولتا تجھے قرآن چڑھ گیا. چشتی رنگ چڑھتا نا تو خدا کی قسم فجر نہ چھوڑا ہوتا. چشتی رنگ چڑھتا نا تو حرام کے لقمے نہ کھائے ہوتے. چشتی رنگ چڑھتا نا تو خدا کی قسم تو نے بے حیائیاں نہ کی ہوتی. اگر چشتی رنگ چڑھ گیا ہوتا نا تو خدا کی قسم تیری زندگی سنور گئی ہوتی. آخری بات سن لیں, اللہ والے تمہارے لیے سونا ہے, اللہ والے تمہارے لیے ہیرا ہے, اللہ والے تمہارے لیے لوگوں ہدایت کا راستہ, اللہ والے تمہارے لیے آئیڈیل ہے, اللہ والے تمہارے لیے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر اللہ غضب ناک ہوتا اپنے بندوں پر تو یہ اللہ والے اپنے غلاموں کے لیے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اللہ والے میدان محشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غضب کو اپنے غلاموں کے لیے ٹھنڈا کر دیں گے, ٹھنڈا کر دیں گے. اللہ والوں کی شان تو یہ ہے. ایک اللہ والا جسے آپ نے نام بار بار سنا ہوگا, نام ہے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. اللہ والا بہت بڑا ولی ہے, اس کی شان نرالی ہے. ایک دن ان کی بارگاہ میں ان کا مرید آیا, آ کے کہنے لگا حضور آپ کی بستی میں ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈال لیا, ایک ایسی عورت نے ڈیرا ڈال لیا کہ جب شام ہوتی ہے تو نوجوانوں کو وہ رقم کے بدلے اپنے جسم کو بیچتی ہے. ایسی فاحشہ ہے جو جسم کا دھندا کرتی ہے, لوگوں کو نوجوانوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلتی ہے. اللہ والے نے اتنا سنا, بایزید بستامی نے اتنا سنا, لوگوں چیخ نکل گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. مرید قدموں پہ گر کے کہنے لگا حضور اس میں آپ کی کیا خطا ہے؟ فاحشہ اپنا جسم بیچتی ہے, وہاں پر نفس کے پجاری آتے ہیں, اس کے جسم کو خریدتے ہیں, سودا کرتے ہیں, اس میں آپ کیوں تکلیف میں, آپ کیوں روتے؟ کہنے لگے مرید تو نہیں جانتا, میں نے سکے کے دوسرے پہلو کو دیکھا ہے. میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا ہو بایزید بستامی یہ تو بتا تیری بستی میں ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈالا تھا, نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی, تو کیا کر رہا تھا؟ میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا؟ اور جلسے میں آنے والوں پر شریعت کی
خلاف کوئی کام تیری بستی میں ہوتا ہے، کوئی حرام کام تیری بستی میں ہوتا ہے تو کرنے والا تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اس حرام کام کو روکو، اس حرام کام کی مخالفت کرو۔ اگر آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی، روکنے کی کوشش نہ کی، تو مرنے کے بعد حساب تم سے بھی ہونے والا ہے کہ تیری بستی میں، تیری رشتہ داری میں، تیرے پڑوس میں حرام کام ہو رہا تھا، تو نے روکا کیوں نہیں، اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ یہ تجھ سے بھی اللہ برائے میدان محشر میں حساب کرے گا۔ کہتے نا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے میاں جو ہو جا ہونے دو، نہیں ضرورت ہے، اگر ایمان رکھتے ہو تو حرام کام کی مخالفت کرو، اور اگر تمہارے بازو میں طاقت ہو تو اس کو روک۔ یہ شان ہے ایمان کی، اگر مخالفت نہ کرو، روک نہ سکو تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے۔ چیخ نکل گئی اللہ کو میں جواب کیا دوں گا بروز محشر؟ تو مرید کہنے لگا حضور پھر کیا کرے؟ کہنے لگا تو کیا کرے گا؟ جو کریں گے ہم کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا کرے گا؟ جو کریں گے یہ بتا کہ وہ کب اس کا بازار لگتا ہے، کب نوجوان آتے، کب اس کا جسم خریدتے، کب اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیلتے، بتا۔ کہنے لگا حضور جب مغرب ہو جاتی ہے، رات اپنی تاریک چادر کو لمبا کر دیتی ہے، پھیلا دیتی ہے، تب آتے ہیں، تب یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اب اگلی شام اس کے دروازے پہ جائیں گے۔ سبحان اللہ کہنے لگا حضور آپ، ارے وہ بدنامی کی جگہ ہے، حضور جو جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اللہ والے نے جواب دیا اس میان میں ایک ہی تلوار رہے گی، اس بستی میں یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے۔ ہم آخری فیصلہ کرنے جائیں گے اس کی چوکھٹ پر کہ یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے، دونوں اس بستی میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے اللہ والے کی شان۔ انہوں نے مسلح لیا، اپنا ضروری سامان لیا، بازار تو اس کا مغرب کے وقت لگتا تھا، آفس تو اس کا مغرب کے وقت اوپن ہوتا تھا، لیکن یہ ظہر کے ٹائم ہی جا کے پہنچ گئے، مسلح بجھا دیا اور جا کے اللہ 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 شروع۔ اثر کا ٹائم ہوا، اثر پڑ لیا، مغرب کا وقت آیا، اللہ والا مسلح میں بیٹھا ہے، شرابیوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا، اوباش کے آنے کا ٹائم ہو گیا، نفس پرست حبش کے پجاری کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ شرابی ٹلی ہو کے آتے پی کے، مگر جب آتے دیکھا بایزید گستامی بیٹھا تو اتنا پھر بھی خیال تھا حضرت بیٹھے، چلے جاتے، کچھ نہیں کہیں گے، کل آ جائیں گے یار، یہ تو روز لگتا ہے بازار، مگر آج حضرت کے سامنے یار نہیں ٹھہریں گے، شرم میں چلے گئے۔ پہلے گناہ بھی کرتا تھا مگر اتنا پھر بھی خیال تھا یہ امام صاحب ہے، یہ مولانا صاحب ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اب تو چور مسجد میں چوری کر رہا ہے، پہلے کے چور کو بھی خیال تھا یہ مسجد ہے، یہ حضرت ہے، یہ مولانا ہے، یہ سید صاحب ہے، خیال تھا۔ اب تو اگر کسی کو ایسی جگہ بیٹھا دیکھ لے، فوٹو کھینچے گا، واٹس ایپ پہ ڈالے گا، کہہ رہا دیکھو مولانا کہاں بیٹھا ہے، شیئر کرے گا۔ ایک نہیں رکا، نہ شرابی رکا، نہ اوباش رکا، کوئی نہیں رکا، حضرت بیٹھے، حضرت۔ شام آ گئی، اکیلے اس کے دروازے پہ حضرت ہی حضرت، تب چلے گئے۔ اتنی شرم تھی لوگوں میں زندہ۔ فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ دروازے پہ جاؤ، نوجوانوں کی لسٹ لے کے آؤ، کتنے آئے ہیں سب کا نمبر بتا کے آؤ، سب سے فیس لے کے آؤ۔ یہ آئی تو کیا دے گا، ایک ہی بیٹا، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی او بابا کیا راستہ بھٹک گئے، یا ٹوپی والے کا کام نہیں، داڑھی والے کا کام نہیں، تسبیح مصلی والے کا کام نہیں، یا شرابی آتے یا بھٹکے ہوئے آتے یا نفس کے پجاری آتے ہیں، یہاں پر آپ کا کام نہیں۔ کہنے لگے راستہ ہم نہیں بھٹکے، راستہ وہ بھٹکی ہے۔
ہم یہاں پر آئے ہیں تو ایک ہی فیصلہ کر کے آئے ہیں، اب وہ رہنا یا ہمیں رہنا۔ کہنے لگی مین مقصد بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگی مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور آنکھ کا دیکھا ہوا سچا نہیں ہوتا۔ ایک دم دیکھ کے فیصلہ نہ کر لیا کرو، کان کا سنا بھی سچ نہیں ہوتا۔ ایک دم سن کے فیصلہ نہ کر لیا کرو۔ بایزید بستانی نے کہا آج ہم ملاقات کریں گے۔ کہنے لگی حضرت آپ اور اس سے ملاقات، وہ سراپا نجس، اس سے ملاقات کر کے انسان خود ڈوب جاتا ہے گناہوں کے دلدل میں۔ کہا کبھی کبھی کسی کی جان بچانے کے لیے بھی دریا میں غوطہ لگایا جاتا ہے۔ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہے، ایک وہ بھی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے جو اس کی جان کو بچاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہمیں جانے تھی تو کہنے لگی بابا وہ ایسے نہیں جاتی، ایسے نہیں ملتی، وہ فیس لیتی ہے۔ تو کہنے لگے پوچھ کیا اس سے پوری رات کی کتنی فیس لگے گی؟ پوری رات آج ہم ہوں گے اور وہ تیسرا پوری آئی اور آ کے کہنے لگی فائشہ سے آیا تو ایک ہے، آنے والا تو ایک ہے، سب نہیں ایک ہے مگر بڑا سخی ہے، سارے رات کی قیمت اکیلا دینے تیار ہے۔ فائشہ نے کہا یہ تو بڑا اچھا کسٹمر مل گیا، ارے پوری رات کی قیمت اکیلا دے گا تو جاؤ اسے بڑے اعزاز کے ساتھ لے کے آ۔ ایسے کا استقبال تو ہم بھی کریں گے، لیکن ڈیوٹی والا ہے، داڑھی والا ہے، تسبیح والا، مسلح والا، اللہ اللہ کرنے والا، لائن الگ ہے۔ تو کہنے لگی لائن کچھ بھی ہو، ہمیں مطلب اپنی قیمت سے ہے، اپنے فائدے سے ہے، ہمیں داڑھی کو بھی مطلب نہیں لیا۔ اسے کیا پتا تھا آج اس کی قسمت سنور کے بیٹھی ہے۔ بایزید بستانی کو ادھر سے جھنڈی ملی، کہنے لگی چلیے آئیے، قیمت آپ نے دے دی، پوری رات آپ کو دیا، آپ ہوں گے وہ ہوں گی۔ بایزید بستانی پہنچے، اس نے اسپیشل طریقے سے میک اپ کیا، آج زیادہ کیا، اس لیے کہ آنے والا بہت ہی سخی ہے، آنے والا بہت ہی سخی ہے۔ اس نے میک اپ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بنا سگار کے ایک دم کھڑا کر دیا اور اپنے کمرے میں عطر چھڑک دیا، راستے میں پھول بکھیر دیے کیونکہ بڑے استقبال سے لانا تھا۔ بایزید بستانی جب اس کے کمرے میں آ کے داخل ہوئے تو کمرے میں چاروں طرف سے خوشبوئیں آ رہی تھی، پھول بکھرے ہوئے تھے استقبال میں، اور لوگوں اپنی زلفوں کو بکھیر کے یہ کھڑی تھی بڑی ناز کے ساتھ کہ آج دیکھنے والا دیکھتے ہی فدا ہو جائے گا، فریفتہ ہو جائے گا، میرے حسن میں کھو جائے گا، میرے جلوے میں کھو جائے گا، میرے حسن کا دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا، میری زلفوں کا اسیر ہو جائے گا، میری آنکھوں کا قیدی ہو جائے گا، اور پھر روزانہ آیا کرے گا، میرے پر اتنا مال و دھن لٹایا کرے گا جتنا آج لٹا رہا۔ وہ ذرا غور کرے، مگر بایزید بستانی کی شان نرالی ہے، اللہ والے کی شان نرالی ہے۔ پوری رات کی قیمت دے کے تو آئے، اس کے کمرے میں جب قدم رکھا، اس کے حجرے میں قدم رکھا تو یہ تو بڑے ناز کے ساتھ کھڑی ہے، بڑے انداز کے ساتھ کھڑی ہے، مگر اللہ والے کی شان یہ ہے کہ نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، نگاہ اٹھا کے اس کی طرف، کمرے میں آئے، نگاہ نیچے جھکی ہے، کھڑے جھکا کے۔ اگر کوئی بے پردہ تمہارے سامنے اپنی نمائش کرے تو اس کی اوقات دیکھ کے نہیں دکھائی جاتی، اپنی نظر کو جھکا لو، اس کی اوقات نظر آ جائیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھ کے اس کی اوقات نہیں ہے، بلکہ اپنی نظروں کو جھکا کے ادھر دیکھو ہی بات، اس کی اوقات خود اس کو پتا چل جائے گی۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ یہ جو بناؤ سنگار میک اپ ہو رہا ہے یہ سب دکھاوے کے لیے تو ہے، کس لیے دکھاوے کے لیے نہیں ہے تو، ورنہ تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے صبریں، اپنے شوہروں کے لیے بنے، اپنے شوہروں کے لیے، اور رات کو میک اپ کریں، دن میں بھی نہیں۔ اور یہاں تو دن میں ہو رہا ہے، شادی کے لیے ہو رہا، میلے میں جانے کے لیے ہو رہا، تو غیروں کے لیے تو ہے۔ نظر نہ اٹھاؤ، آج سمجھ میں آ جائے گا۔ بایزید بستانی کی جب نگاہ دیکھی کہ اٹھتی نہیں تو کہنے لگی او
बायजीद बुस्तामी इतनी कीमत दे के आए हो तो एक नजर उठा के तो देखो, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मुझे देखोगे तो झूमोगे, मुझे देखोगे तो फिर कहोगे कि मुझ जैसा कोई नहीं जमाने में। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या करें, एक ही दिल था वो किसी को दे चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार जरा जिंदगी दिखाओ, 5 मिनट की तकरीर और बाकी है, उसके बाद तकरीर खत्म। बड़े दिल से मैंने तकरीर की है, यकीन करना, आप माने या ना माने, आप तो भागे फिरे या घूमे फिरे, लेकिन मैंने वो तकरीर दी है कि अगर इन अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में डाल लो तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के पर तेरा पहिया चलने लगेगा, फिर अल्लाह के इनाम की तेरे ऊपर बारिश होगी। अरे कान खोल कर सुन, कहने लगे क्या करे, एक ही दिल था वो दे चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही दिल था वो दे चुके। कहने लगी इस शहर में कि कोई मेरे अलावा भी कोई और है? कहने लगे जिसे दिल दिया है वो शहर शहर है, नगर नगर है, डगर डगर है, घर घर है, हर नजर नजर है। जिसे दिया है उसका मैखाना कोई एक जगह नहीं है, हर जगह है, हर जगह से उसकी मैखाने की शराब पी ली जाती है। हाय 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 हाय। कहने लगी कौन है तेरे महबूब का नाम तो बता, जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, उसके जलवे बसा के बैठा है, मेरी तरफ देखता नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मेरे महबूब की बात करती है तो सुन ले, उसका हाल ये है कि मेरे महबूब के पैर से, उसके तलवे से अगर जमीन का जर्रा लग जाए तो आसमान के चांद से ज्यादा चमकदार हो जाए। मैंने तो उसे दिल दिया है, मेरा महबूब तो वो है जो काली रात में मुस्कुरा दे तो अंधेरा उजाले में बदल जाए। मेरा महबूब तो वो है कि कब्र में जाए तो गुलामों की कब्र को रोशन कर दे, गुलामों के दिल में बस जाए तो दिलों को रोशन कर दे। कहने लगी कौन है तेरा महबूब? तो कहने लगे सोल, मदीने का ताजदार, नबियों का सरदार, आमिना का लाल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी जान। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। हाय हाय, वो है मेरी जान, उसके आगे कोई नहीं टिकता, कोई नहीं ठहरता। अगर उस नबी से ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर देखने की कोशिश करो। कौन है नबी से ज्यादा खूबसूरत? आला हज़रत तो कहते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैसारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। हाय 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 हाय। आला हज़रत तो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हज़रत तो कहते सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबा ने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने लगी फिर क्यों आए हैं यहाँ? तो कहने लगे बाबा का मूड है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी पता चल जाएगा क्यों आए। तुझे तेरी फीस से मतलब है या मैंने कहाँ देखना इससे मतलब है। सुन, पूरी रात की कीमत मैंने दिया है, तूने नहीं दिया। तू कौन होती है ये बतलाने वाली? मुझे कहाँ देखना, मुझसे पूछ तुझे क्या करना। यार कीमत हमने दी है ना, तो तू थोड़ी ना बताए कि मैं उठूंगा तो बैठूंगा तो ऊपर देखूंगा तो नीचे देखूंगा, नजर गिराऊंगा क्या उठाऊंगा। कीमत हमने दी है, हुक्म हमारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान बातों से ये डीलिंग तो यही होती है। आपका हुक्म होगा, पूरी रात की कीमत दी है, पूरी रात हुक्म आपका।
اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ڈیلنگ کے مطابق اب کوئی تیسرا نہیں آئے گا، تو ہے اور میں، اللہ اللہ نظر جھکی ہے، نظر اوپر اٹھتی نہیں۔ باعزید بستامی نے کہا جب حکم ہمارا ہوگا تو یہاں سے اٹھو، غسل خانہ میں جاؤ، اچھے سے غسل کر کے آؤ۔ یار ذرا زور سے بولو۔ کہنے لگی کیا بات ہے، آنے والے آج سے پہلے جو بھی آتا تھا مجھے خود ناپاک کرتا تھا، اس کا دل ناپاک ہوتا تھا، اس کا دماغ ناپاک ہوتا تھا، اپنے جسم کو ناپاک کر کے جاتا تھا۔ ایک تو ہے پاک سوچ لے کے آیا ہے، پاک نظر لے کے آیا ہے، پاک خیال لے کے آیا ہے۔ نظر کے بدلی نظارہ بدل گیا ہے۔ کہنے لگے یہ تو اپنی اپنی چائز ہے، اپنی اپنی خواہش ہے، کسی کو ناپاکی پسند ہے تو کسی کو پاکی پسند ہے، کسی کو اندھیرا پسند ہے تو کسی کو اجوالا پسند ہے، کسی کو بدبو پسند ہے تو کسی کو خوشبو پسند ہے۔ تو کہنے لگی حضور دین تو یہی ہے جو آپ کہیں گے وہ کروں گی۔ دہی جا کے غسل کر لیا، غسل کر کے پاک ہو گئی، کپڑا پہن کے آ گئی۔ کہنے لگی حضور اب کیا کرنا؟ کہنے لگے اپنی چادر اٹھا کے ایسے اوڑھ لو کہ تیرے بالوں کی سیاہی تک نظر نہ آئے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان، گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کہنے لگی اب میں چادر اوڑھ کے کیا کروں گی؟ اگر آپ کو چادر اڑانا تھا تو اتنے پیسے کیوں خرچ کیے ہیں؟ توجہ کرنا بھائی 2 منٹ اور۔ کہنے لگی چادر اڑانا تھا اتنے پیسے کیوں خرچ کیے؟ کہا سن 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 سن، پیسہ 2 چیزوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ جہنم کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، کچھ جنت کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، یہ تو اپنی اپنی پسند ہے۔ کوئی گناہ پیسے سے کرتا ہے، کوئی نیکیاں پیسے کے ذریعے کرتا ہے۔ کہنے لگے چادر اوڑھ لے، اچھے سے چادر اوڑھ لیا۔ جب سے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، اگر اچھا لگے تو بولنا۔ جب چادر اوڑھ لیا تو کہنے لگے حضور اب کیا کرنا؟ بغل میں جو مصلی تھا بچھا دیا۔ کہنے لگے کھڑی ہو، اور کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ اللہ اللہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے نیت باندھی، ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر دی۔ باعزید بستانی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے بولے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے تک لے جانا تیرا کام ہے، مصلی پہ کھڑا کرنا میرا کام تھا، ہدایت دینا تیرا کام تھا۔ اے مولا ہتھوں کرے کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ مولا ہاتھ میں ہاتھ دے دیا میں نے، دوستی نبھانا تیرا کام ہے۔ لوگوں ادھر دعا کرنا تھا، کھڑی ہوئی تو فاحشہ دی، سلام پھیرا تو اللہ نے ولیہ بنا دیا۔ جب جب مصلی سے ان نے سلام پھیرا تو آنکھوں میں اشکوں کی برسات تھی، روتی جا رہی تھی، اعلان کرتی جا رہی تھی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ دل کی دنیا بدل گئی لوگوں، دل کی دنیا بدلی، دل کی دنیا بدلی، ایسی بدلی کہ اشک ہے، مصلی پہ بیٹھی ہے، آنکھوں میں اشک ہے۔ کہنے لگی او اللہ والے زندگی کا مقصد بتا دیا، او اللہ والے تو نے حیات نئی زندگی مجھے عطا کر دی، او اللہ والے، او اللہ والے تیری شکر گزار ہوں، تو نے تو ایسے رنگ میں رنگ دیا کہ میں نے اب تک کیا کام کیے تھے، اب مجھے اپنے کاموں پہ شرمندگی ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی سن، اللہ والے نے فرمایا سن اب بھی مانگ لے، تو نے توبہ کیا ہے اور توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ ارے اللہ سے مانگ کے تو دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا غفور الرحیم ہے، وہ کریم ستار ہے، اس سے مانگ کے تو دے۔
ایک مل جائے گا. کہنے لگی کیا مانگوں؟ اب سکوں کی چاہت نہیں رہی, اب سونا چاندی کی چاہت نہیں رہی, اب مال و دولت کی چاہت نہیں رہی, اب دنیا کی چاہت نہیں رہی. اب اس دل میں ہے تو مدینے والے کی محبت ہے, اب اس دل میں ہے تو مدینے والے کی چاہت ہے, اب اس دل میں ہے تو مدینہ مدینہ ہے, اب اس دل میں ہے تو فاطمہ کا بابا ہے, اس دل میں ہے تو آمینہ کا لال ہے. کیا مانگوں؟ کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے لگے جو چاہے مانگ لے, پھر انہیں کو مانگ لے. مانگ تو سجدے میں گر گئی, سجدے میں گر کے روتی جا رہی ہے اور مانگتی جا رہی ہے. اس کے مانگنے کو بیدم شوارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جو اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ والوں کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سدھار کے جاؤ, دل سوار کے جاؤ. علماء کی بارگاہ میں جاؤ, زبان سوار کے جاؤ. اس لیے کہ علماء زبان کی گرفت کرتے ہیں, اللہ والے دل کی گرفت کرتے ہیں. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں, مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.